الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں جس طرح جسم عطا کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات بھی عطا کیے ہیں. ہمارے اندر خوش ہونے کے جذبات بھی رکھے ہیں اور غم محسوس کرنے کے، غمگین ہونے کے جذبات بھی رکھے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہنساتے ہیں تمہیں اور اللہ ہی رلاتے ہیں. تو خوشی کے جذبات بھی ہیں، غمی کے جذبات بھی ہیں، اور پھر ان جذبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال میں رکھا. خوشی کے جذبات کیسے ہوں، ان کا اظہار کس طرح کریں، اس کی حدود کیا ہے، اس کی حدود متعین فرمائیں. جس طرح غم کی حدود متعین کی ہیں تو خوشی کی بھی حدود متعین فرمائیں. یہ بھی فرمایا لا تکثر الضحک، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. لیکن اس سے بھی منع فرمایا کہ ہر وقت ہی انسان غم میں رہے، غم زدہ رہے، غم کے آثار اپنے چہرے پر طاری کر کے رکھے، اس سے بھی منع فرمایا. بلکہ ملاقات کے وقت، کسی سے ملتے وقت بشاشت اور خوش روئی کا حکم دیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے تمہیں اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ملنا کیوں نہ ہو. مسکراتے ہوئے ملنا، کسی کو مسکرا کر ملنا، خوش روئی سے ملنا، چہرے پر اچھے اثرات، تأثر کو ظاہر کرنا صدقہ ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تبسم لک لأخیک صدقۃ، تمہارا مسکرا دینا کسی کو ملتے وقت یہ صدقہ ہے، صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. لہذا جذبات کی رعایت کے اندر بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مسکرانے کی ہے. اسی وجہ سے اور اتنا مسکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجمع کے اندر ملاقات کے وقت، لقاء کے وقت، کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، کیونکہ قوم کے مطاع تھے، بڑے آدمی تھے، مقتدا تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جب میں اسلام لایا، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں مجھے آنے سے نہیں روکا، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس تم بیٹھ جایا کرو. اور ولا رآنی الا ضحکا، اور جب بھی انہوں نے مجھے دیکھا، اسلام لانے کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کی یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب میری ان کے ساتھ نگاہیں چار ہوئیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا. وَلَا رَآنِ إِلَّا تَبَسَّمَ أَوْ ضَحِكَ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، عمل کیا ہوتا تھا؟ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ رحمہ اللہ نے پوچھا، تابعیہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کان بسامن، گھر میں تو بہت زیادہ مسکرانے والے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بہت زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکرا کے نہ ملنے کا وجہ، جب ہم کسی سے ملیں اور ترش روئی سے ملیں، بدخلقی سے ملیں اور سخت مزاج سے ملنے کی عادت ہو، یہ انسان کے نقصان دہ ہوتی ہے، طبی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی مسکرا کے نہیں ملتا۔ ایک وجہ حسد ہوتی ہے، جب آدمی کو حسد ہو جائے کسی سے تو حسد کی بنا پر بندہ اپنے متعلقین سے، اپنے تعلق والوں سے مسکرا کے نہیں ملتا، خوش طبیعی سے نہیں ملتا، حسد کی بنا پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اصل میں حاسد جو ہوتا ہے یہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے۔ گویا کہ حاسد زبان حال سے معترض ہوتا ہے اور شکوہ کناہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو کیوں دی، معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے زبان حال سے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمعان فی جوف عبد الحسد والایمان، کسی مومن آدمی کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حاسد خطرے میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ لہٰذا جب کسی سے حسد ہو جائے، چونکہ انسان ہے، کسی کو مال دولت میں بڑھتا ہوا اگر دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل سے جلن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بشاشت سے نہیں ملتا، خوش روئی سے نہیں ملتا، اس کے اسباب میں سے کچھ اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اگر بندہ جس کے پاس وافر نعمتیں آ جائیں تو بسا اوقات بندہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں۔ تکبر کی وجہ سے پھر بندہ بشاشت سے، خوش طبعی سے، مسکرا کے کسی کو نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بھی بچایا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، اس کو جنت میں ہرگز داخل نہ فرمائیں گے۔ کسی صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کا جوتا اچھا ہو، تو یہ کبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جوتا اچھا ہونا، کپڑے اچھے ہونا تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرنا، اعراض کرنا، بات حق کو تب بھی اعراض کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس کا ذرہ برابر بھی انسان کے قلب میں ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر بھی معنی ہوتا ہے کہ آدمی خوش طبعی سے نہیں ملتا کسی سے۔ اور اسی طرح بسا اوقات غم اور دکھ، رنج، الم اتنے زیادہ بندوں پر آتے ہیں کہ خوش طبیعت سے رخصت ہو جاتی ہے اور بشاشت رخصت ہو جاتی چہرے سے، مسکرا کے ملنا بندہ بھول جاتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو جبرن کرنے ہوں گے، چاہے طبیعتوں پر رنج اور الم ہے، طبیعتوں پر بوجھ ہے، غم ہے، مسکرا کر جبرن ملنا چاہیے، چونکہ عبادت ہے، اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، خوش طبعی سے ملتے ہیں،
کتنے واقعات ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذمہ داری کن پر ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رنج و الم کس پر ہوگا طاری، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی سے ملا کرتے تھے اور مزاح فرماتے تھے، اور بعض مواقع میں اتنا ہنستے تھے کہ حتی بدت نواجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں ظاہر ہو جاتی تھیں۔ نواجز آخری داڑھوں کو کہتے ہیں، دانتوں کی آخری داڑیں، حتی بدت نواجزہ۔ کتنے واقعات آپ نے اسے بیان کیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخری آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اس کو خوب جانتا ہوں، انی لا اعلم، خوب جانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں جائے گا، یخیل الیہ انہا ملأ، اس کے خیال میں یہ بات آئے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے، واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا قد وجدتھا ربی ملأ، اے اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، میری کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخل الجنہ، جنت میں جاؤ، وہ دوبارہ چلا جائے گا، پھر واپس آ جائے گا، قد وجدتھا یا ربی انہا ملأ، اے اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے، میری کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، وہ واپس چلا جائے گا، پھر واپس آئے گا اور کہے گا قد وجدتھا ربی، اے اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنا کرو، کیا چاہتے ہو؟ وہ آدمی تمنا کرے گا یہ مل جائے، یہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لک الدنیا ولک عشرۃ امثالھا، جتنا آپ نے سوچا وہ بھی آپ کے لیے، جو دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے۔ تو وہ آدمی سن کر کہے گا انت تسخر بی وتضحک بی وانت الملک، اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ ہیں، رب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا کر اتنا ہنسے کہ حتی بدت نواجزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں ظاہر ہو گئی آخری والی، اتنا ہنسے کہ بندہ اپنے رب کو یوں کہے گا۔ مسلسلات بضحک کی روایات میں سے ایک روایت اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اعرض علیہ صغار ذنوبہ ویحبوا عنہ کبارہا، اس کو صرف صغیرہ گناہ سنانے، گن گن کے سنانے، ایک ایک گناہ پر انگلی رکھ کے بتانا ہے اس کو، کتاب میں جو لکھے ہوئے ہیں، بڑے گناہ نہیں اس کو بتانے۔ فرشتے چھوٹے گناہ گنوانا شروع کریں گے، ایک انسان کے چھوٹے گناہ کتنے ہوتے ہیں بھائی، وہ جب گنوانا شروع کریں گے اس آدمی پر خوف طاری ہو جائے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا کہ ابھی فہرست چھوٹے گناہوں کی چل رہی ہے اور بڑے گناہوں کی آنی ہے۔ وہ خوف میں کھڑا ہوگا، گنوایا جا رہا ہوگا، اسی میں اعلان ہو جائے گا اعطوہ مکان کل سیئۃ عملھا حسنہ، ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو۔ وہ سن کر آدمی کہے گا کہ ان لی ذنوبا ما اراھا ہونا، اے اللہ میرے اور بھی تو بہت سارے گناہ ہیں، ان کی فہرست یہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بیان کرتے تھے فضحک، اتنا ہنسے کہ حتی بدت نواجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں ظاہر ہو گئی۔ مختلف مواقع میں مسکرائے، مختلف مواقع میں ہنسے۔ فضالہ بن عمیر فتح کے بعد بہت غمزدہ تھے، جنگوں میں خاندان شہید ہو گئے، طاقت حکومت سیادت رخصت ہو گئی، اسلام لائے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک بھائی سے جا کر عہد و پیمان کیا اپنے دوست سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ حملہ بھی خود کش تھا، ایسا حملہ کہ جس میں اپنی جان بھی جانی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھیوں کے درمیان میں نے آپ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں اب جینے کا مزہ نہیں ہے، دوست سارے مقتول ہو گئے، قتل ہو گئے، اب زندگی میں رہنے کا کیا مزہ۔ بس یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے اولاد کا کوئی خیال رکھ لے، جو میرے اوپر قرضہ ہے وہ ادا کر دے، میرے بچوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو ان کے دوست نے وہ وعدہ لے لیا، انہوں نے خنجر خوب تیز کیا
اپنی قبا میں چھپایا، لباس میں چھپایا، احرام باندھ کر حرم میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، انہوں نے بھی طواف شروع کیا۔ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگے۔ اب اس فکر میں، دھیڑ گن میں، دل میں کیسے حملہ کروں گا، کس طرح حملہ کروں گا۔ جب آپ کے قریب آئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا ما تحدث به نفسک، دل میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خود کہتے ہیں جب آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کائنات عالم میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہو گئے، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ ہنسے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض کیا انک تداعبون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیکن میں لا اقول الا حقا، ہمیشہ سچ بات ہی کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے مذاق میں جو شخص جھوٹ بولے اور لوگوں کو ہنسائے جھوٹ بول کر، اس پر سخت وعید ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہ کیا کرو۔ لہٰذا جتنے پبلک ڈیلنگ کے محکمے ہیں وہ اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں مسکرانا، کہ جیسا بھی کوئی بندہ ہو مسکرا کے ملنا ہے، چاہے فضائی میزبان کیوں نہ ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی محکمے ہیں جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ سے ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر مسکرا کے ملا جائے تو مد مقابل کا دل جیتا جا سکتا ہے اور اس سے اچھا ریلیشن تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کامیاب تاجر وہ ہوتے ہیں یا کامیاب مینجمنٹ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سخت ترش رویوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہیں جاتی، یہ بہترین اور کامیاب تاجر ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا ایک نفسیاتی عوامل یہ ہے، نفسیاتی عوامل میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ جس آدمی کو رنج نے گھیرا ہوا ہو، غم علم میں ہو، تکلیفوں میں ہو، اس کے باوجود وہ کسی کو ہنسائے، کسی کو مسکرا کے ملے، اور اس کی خوش طبعی کی وجہ سے سامنے والا بندہ اس کا بوجھ اور غم ہلکا ہو جائے، تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس شخص جس نے خوش طبعی کا معاملہ کیا، رنج و الم کے باوجود اس کا غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ نے بڑے ان کو خوش طبیعت والا بنایا ہوتا ہے، بہت خوش طبعی کرتے ہیں۔ ہماری تشکیل تھی اٹلی میں، تو سعید انور صاحب ہمارے ساتھ تھے جو پاکستان کے معروف کرکٹر ہیں، بہت خوش مزاج، لیکن ایسا مزاح یا ایسے خوش مزاجی یا طبعی جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ جب ہم کسی جگہ کسی مسجد میں پریشان بیٹھے ہوتے تھے، سفر ہے نا، سفر میں اور پھر دیار غیر ہو تو کبھی کبھی طبیعتوں پر یاسیت سا، بوجھ سا آ جاتا ہے، یا کوئی بندہ بیمار ہو گیا، سر درد ہو رہا ہے یا کوئی، تو وہاں پہ سعید بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، کچھ 2-3 باتیں ایسی کر دیتے تھے کہ سب کا مزاج بدل جاتا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علی اٹلی تشریف لائے، ہم ان سے قدرے دور تھے، تو بریشیا سے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا۔ میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے کیا خوبی دی ہے کہ بڑوں کو ہنسا دینا، خوش کر دینا۔ تو ٹیلی فون کا جو ہے وہ اسپیکر آن تھا، تو مفتی صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں، کہنے لگے حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس وقت ڈانٹوں جب وہ سو رہی ہو۔ کہنے لگے مفتی صاحب فرمانے لگے تم یہیں اٹلی کے کسی بند کمرے میں بیٹھ کر ڈانٹ دو۔ مفتی صاحب ہنسے بھی، پھر کہنے لگے حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دوسری شادی کر لوں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے مجھ سے فرمانے لگے، مجھ سے پہلے ہنسے، پھر فرمانے لگے بھائی جو کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے۔ پھر کئی ایسی باتیں ہوئیں، میں حیران ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اتنا ہنسے ان کی باتوں پر، کہنے لگے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سہروزہ لگواؤں اس طرح کہ میں جو ہے وہ خضر بن جاؤں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں۔
کہنے لگے بھائی خضر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے معمور تھے، تم معمور نہیں ہوگے، موسیٰ علیہ السلام تو ان کو روکتے تھے اور میں تمہاری پٹائی کروں گا ساتھ ساتھ۔ وہ ہم ایک یونیورسٹی میں تھے، ان کا بیان تھا، کسی ڈیفنس کی کوئی یونیورسٹی تھی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو بیان ختم ہوا، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، سعید بھائی آپ کو کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا اس موقع پر کہ اب جواب کیا دیں گے۔ کہنے لگے بھائی مجھے تو اپنی شادی کی فلم پسند ہے، اور وہ بھی جب جو ریورس ہو، یعنی بیوی گھر سے نکلی اور واپس چلی گئی۔ تو خوش طبعی ایسی کہ جس سے دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، یہ عبادت ہے، اور کم از کم مسکرا کے ملنا۔ لہٰذا اگر طبعی طبیعتوں پر بوجھ بھی ہو اور طبیعتوں کے اوپر دباؤ بھی ہو، جبراً مسکرا کے مل لینا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے اپنے بھائی سے خوش روئی سے، بشاشت سے ملنا کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، چہرے پر بشاشت اتنی کہ خوشی پھوٹ رہی تھی، آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، خوشی پھوٹتی تھی چہرے سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ خبر دی ہے، من صلی علیک من امتی کا صلاۃً، آپ کی امت میں سے کوئی ایک بندہ بھی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے تو صلی اللہ علیہ عشراً، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، ورفع عنہ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے۔ تو مجھے کیوں نہ خوشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کسی سے ملتے وقت مسکرا کے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔